أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. کوئی جو لڑکے پڑھتے ہیں مسجد سے پہلے پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں ایک ایک انہوں نے وضاحت لکھے ہیں حضرت شیخ الحدیث معصورہ صلاۃ و سلام کی چہرے حدیث حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت رغبت کو اللہ کی طلب اور پسندیدہ چیز مثلاً درود شریف میں کر لیتا ہے، اپنے مقاصد حاجات پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ و رضوان۔ جو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پسندیدہ چیز مثلاً درود شریف میں کر لیتا ہے اور اپنے مقاصد حاجات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتا ہے، اللہم ارزن اللہم ارزن اللہ ہم سے اللہم ارزن آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کو راضی فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جیسے ایک بڑا وہی کے پوتے ہیں، انہوں نے مجھ کو لکھا ہوا بھی ہے، یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ وہاں تھانی پڑھتے تھے تو اس وقت مسجد میں عورتوں سے کہتا تھا، بہت عورتیں رہتی تھیں، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، یہ بیج رکھو۔ معلوم وہی پوتے نے مجھ کو لکھا وہاں تھانی نے خود میں نے لکھا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت آتی ہے، کیا اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ تو میں نے عورتوں میں سنایا اس کو یہ لکھا ہے۔
تو مسعود صاحب تھے، ان کی بیوی بہت پڑھی لکھی، اتنی متاثر ہوئی، اب جس انداز سے بیان کیا اس کو شد و مت سے متاثر ہوئی، روائے حال سے کہا کہ معلوم ہوتا مولانا ہم سب لوگوں کو جنت میں لے ہی جائیں گے، ایسی بات بیان کیا۔ اللہ بہت مانتی ہیں، عورت ہے، آزاد عورت ہے، پابند عورت، سینکڑوں سے ان کے مجلس میں آتی جمعہ میں۔ اللہم کن لنا وجعلنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت آتی ہے، الفاظ میں لکھے ہیں، بہت ہی ڈھارس، بہت ہی تقویت، بہت ہی اجابت کے قبول، یہ الفاظ ہے، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو، اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم لوگوں کو خوب دل سے اس کو کرنے کی توفیق، مجھے بہت زیادہ ہوتی، اللہم کن لنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اب کوئی دعا باقی رہ جائے گی۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک وادی تھی، ایک بادشاہ کی، اس کو بہت مانتا تھا، تو دوسرے لوگوں کو اتنا حسد ہوتا ہے اس بادیہ نے امتحان لیا، مختصر یہ ہے، کوئی چیز تھی کہ اس کمرے میں، اسے کہا اس کمرے میں جتنی چیزیں جس کا ہاتھ جس پر پڑ جائے اس کا ہے، وہ سب میں کسی پر جو اچھا معلوم ہوا اس کو اپنے ذوق کے مطابق لے لیا، ہاتھ رکھ دیا۔ وہ وادی جس کے متعلق لوگ متہم کرتے تھے وہ کھڑی تھی، وہ نہیں اٹھی، پیچھے کھڑی تھی، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا تم کوئی چیز نہیں لے رہی، میں نے تو آپ کو لے لی، اس سے بڑھ کے آپ نے یہ کہا نہیں جس پر جس کا ہاتھ ہو جائے وہ اس کا ہے، تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، سمجھے، آپ میرے ہیں جو سب کے حق ہے۔ اللہم کن لنا، دعا کیجیے مجھے خوب دل ہم لوگوں کا درست ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، کیا زندگی گزر جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا۔ دنیا کے کتنی بڑی عمریں ہیں، ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے ہو جائے نجات پا جائے گا، کہ اللہ کسی جو متصل ہو گیا لمحہ یا سیکنڈ یا دقیقہ، وہ لاکھوں سال کی مدت پر بھاری ہے، پوری دنیا پر بھاری ہے، کسی کی پوری دنیا ہو گئی سارے عالم اب، اور کسی کا اللہ ہو گیا، سوچنے کی بات ہے مجھے۔ لیکن ہم لوگ چھچورے پن سے دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، خدا سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا داروں کو یا مریدوں کو، کہ ہمارے شیخ کی توجہ ہماری طرف ہے، خدا کی طرف ہے، تو چھوڑ دیں گے تم کو، یہ اتنی عقلی بات ہے کہ نہیں؟ کہا جن لوگوں کو لے کر کے تم خدا سے غافل ہو رہے ہو، اگر وہی لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص جو ہے اللہ کے بجائے ہم لوگ زیادہ مانتا ہے، تو وہ مانیں گے، سب نکل جائے، وہ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ میرا خیال معمول صاحب بھی بات کرتے ہیں، اللہ کل وہ اس لیے مانتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کو مانتے ہو، اور جب معلوم ہو جائے کہ ہم کو مانتے ہیں اللہ، تو کوئی ٹھیک ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت دعاؤں کو اللہ کی طلب اور پسندیدہ چیز درود شریف بھی کر لیتا ہے، اور اپنے مقاصد حاجات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس بندے کے سارے کاموں سے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس شعور حدیث کی مرتب کی ہوئی ہے، جس سے بھی لکھوایا ہوگا، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ۔ ایک روایت کے آخر میں حضرت ابی بن کعب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنے سارے دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ اس طرح سے میں نے خود سنا محمد احمد صاحب سے کہ بارگاہ وہی کہتے تھے
کہ 300 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، مختصر جو بھی ہو پڑھنا چاہیے۔ بہت پڑھتا ہے، پڑھتے ہوں گے بھائی، بہت سے لوگ پڑھتے نہیں ہوں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ درود شریف سے سبھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوئے ہیں مشائخ میں سے، میں نے خود مولانا سنا کہ درود شریف اتنا پڑھتے تھے پخانے میں جا کے اپنی زبان کو دانتوں سے دبا لیتے تھے تاکہ پڑھنے نہ پائے، مشق اتنا زبانداری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنے سارے دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تخفی ہمک ویکفر لک ذنبک۔ دیکھتے ہیں ہم یعنی اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کری جائے گی درود شریف پڑھ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو عقیدت دے، اعتماد دے۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تخفی ہمک ویکفر لک ذنبک، یعنی اس صورت میں تو تیرے سارے فکروں کی کفایت کری جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیا، تیرے گناہ بھی معاف کر دیا۔ کس کو گناہ کو معاف کرانے کی طلب نہیں ہے، چاہتا تھا ہر آدمی ہے۔ سب درود شریف میں صرف کروں تو کیسا ہوگا؟ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تخفی ہمک ویکفر لک ذنبک۔ درود شریف کا جو دلائل خیرات کتاب ہے، جمعہ کے دن 2 منزل ہے، 8 منزل 7 منزل ہوتی ہے نا، لیکن وہ 8 منزل ہے۔ جمعہ کے دن 2 منزل پڑھاتے ہیں درود شریف کی۔ حضرت حاجی صاحب ضرور پڑھتے تھے۔ یہ حقیقت 3 چیزوں کو لازم سمجھتا ہے، قرآن شریف، مثنوی شریف، دلائل خیرات۔ حضرت حاجی صاحب 3 چیزوں کو ساتھ رکھتا ہے، سفر میں بھی قرآن شریف، مثنوی شریف۔ ایک چیز تیار کر لو، ابھی یہ سب چیزیں سنی ہوئی 50 سال 60 سال کی۔ اللہ کا شکر۔ قرآن شریف، مثنوی شریف اور دلائل خیرات۔ اس دوران میں تھوڑی منائے مقبول ہو رہی تھی، تو میں پڑھتا تھا دلائل خیرات۔ میں نے کہا اس میں بعض روایت اس وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے، کیا دیکھو کی بات، مطلب اگر صحیح سند نہ ہو تو اس کی وجہ سے دلائل خیرات نہیں پڑھی جائے گی، کوئی روایت اگر اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اگر یہ پڑھو گے اس صورت میں تو تیرے سارے فکروں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ حضور کا درود عرض ہے، اللہ بھیجے کیا رحمت بھیجے، آپ درود سے امید ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب بھی درود کر تو کوئی ہوتا ہے صلی علی نبی۔ ارے گھر میں الحمدللہ کہتے مجھے کسی لڑکے انتقال ہو گئے تھے، 2 لڑکے، ان کی دادی چھوٹی، کہ مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی سوائے درود شریف۔ درود شریف سے مجھ کو درود شریف کی اثر بہت ہی محمود ہے۔ اب میں کسنری کو سنا، میرے ذہن میں آیا کہ درود شریف پر کبھی میں دیکھتا رہتا ہی مجھے۔
جیسا عمل ویسی جزا کے قاعدے موافق کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے پر اور اس کے آل و اولاد پر بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں. اولاد پر بھی باپ پڑھ رہا ہے بیٹے محروم رہیں گے. بیٹوں کے لیے کتنا آدمی خاصی تقاضے بیٹے بیٹیوں کے لیے کرتا کہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھو، اب یہ نہیں ان چیزوں کا انکار نہیں، آدمی کو سمجھنا چاہیے یہ اہمیت ہے. آدمی اگر اس نیت سے پڑھے گا تو اللہ کر بھی دے گا، یہ سمجھ لیجیے. کثرت درود و سلام پڑھنے والے پر اور اس کے آل و اولاد پر بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں. دین درست ہو، دنیا درست ہو، سب کی ضرورت ہے ہمیشہ. کیا زندگی ہے. لہذا یقیناً اس کے دارائن کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. یہ سنا رہا ہوں، خود اپنے عمل کے لیے سنا رہا ہوں. لہذا یقیناً اس کے دارائن کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور سعادتیں حاصل ہوتی ہیں. کیونکہ درود شریف یقیناً قبول ہی ہوتا ہے. لیکن جو دعا ہو دعا بھی قبول ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر کوئی چہل حدیث شریف کے ورد کے بیان کے درمیان اپنی ضروریات کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. درود شریف پڑھنے خود ہی اس میں دعا بھی کرتا رہے. تمام درودوں میں افضل درود وہ ہیں جو صحابہ رضی اللہ سے پوچھنے پر اللہ کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا. ظاہر ہوا وہ خود درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے. ان میں اکثر وہ ہیں جو درود ابراہیمی کہلاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہی جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کو افضلیت ہے. اور اس کے اور بھی روایتیں ہیں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں روایتیں کچھ الگ بھی فرق. ان میں اکثر وہ ہیں جو درود ابراہیمی کہلاتے ہیں. یہ درود مخصوص کیفیتوں اور الفاظ کی معمولی کمی بیشی کے ساتھ صحیح حدیثوں میں آتے ہیں. ان میں سے بعض کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حدیث کے طور پر جمع فرمایا ہے جو آگے درج کی جاتی ہے. نیز چونکہ ہر صلاۃ و سلام ایک مستقل حدیث ہے، لہذا اس کے پڑھنے، سنانے اور اشاعت کرنے میں حدیث پاک کی تلاوت اور امت کو 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ نقطہ ہے. سب حدیث ہے، حدیث پہنچانے پر ہے اجر ہے. تو حدیث کا ثواب الگ، اس کو پہنچانے کا ثواب الگ. تو پڑھنا ہی ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی. درود شریف بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے جمعہ کے دن درود شریف بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں. بہت سے لوگ معقول ہیں. نہیں، چونکہ ہر صلاۃ و سلام کے ایک مستقل درود، لہذا اس کے پڑھنے اور اشاعت کرنے میں حدیث پاک کی تلاوت اور امت کو 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. کہ ازروِ حدیث اللہ تعالیٰ اس کو زمرے علماء میں محشور فرمائیں گے. درود شریف کی طرف زمرے علماء میں، کیونکہ ہر حدیث کو 40 پڑھا، 40 حدیث کا ہوا ترجمہ کیا، ترجمہ پڑھا اس نے 40. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شفیع ہوں گے، شفاعت کریں. یعنی اجر درود
یعنی اجر درود اور اجر تبلیغ حدیث کی تبلیغ کیا اسے، درود شریف پڑھا، ایک تو حدیث پڑھا، یہ حدیث کو دوسروں تک پہنچایا، جو پڑھ رہا ہے پہنچ رہا ہے نہیں۔ شیریں تر نقطہ سلف صالحین سے نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنی کے قائم مقام ہے کہ اللہم دیکھیے، اللہم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنی کے قائم مقام ہے۔ اللہ سب کا سردار، اسم بھی سردار، سب اللہ ہی کہے پہنچے، جتنے اسماء ہیں صفات پیدا ہوئے، علامہ شعرانی بہت لکھتے ہیں، سب اسماء غفور، رحیم، رحمان، منتقم، سبوں نے جمع ہو کہا کہ آخر ہم لوگ کس کام کے ہیں، کچھ ہم لوگوں سے کام لیا جائے، تو سب اس میں ذات کے یہاں پہنچے، اللہ کے یہاں پہنچے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ سے کہنا چاہیے۔ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اور سب کشفی چیزیں ہیں، علامہ شعرانی، ایک محی الدین میں عربی ہوا ہے، تو اس میں ذات نے پھر فیصلہ کیا، پھر اب گناہ گار پیدا کیا گیا تاکہ غفور کام آئے، منکسر مزاج پیدا ہوئے تاکہ ہر اسم کو کام ملے، جو گناہ گار ہوں گے تبھی تو غفور کام آئے گا، تو اس میں غفور خوش ہو گیا، غفار خوش ہو گیا، رحم کرو، رحم خوش ہو گیا۔ اب کچھ لوگ رہیں گے مصیبت میں تب سے رحمان کام آئے گا۔ بڑی تفصیل مجھے اب چونکہ 20 30 40 50 سال کی بات ہے، کبھی دیکھوں گا اس کو تاکہ بیان کرنے میں بصیرت ہے مجھ کو۔ اللہ شاعرہ نے بہت عمدہ کیا، اس کو پڑھنا ہی چاہیے آپ لوگوں کو، نہیں عرب میں نہیں ملتی وہ، مجھ کو مل گئی تھی، ایک طاق پر رکھی ہوئی تھی، ایسی کوئی آدمی تھے، کہا ارے یہ ہے علامہ شعرانی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب پر علامہ شعرانی پر علوم کے پتجھڑ، جیسے موسم خزاں میں پتے جھڑتے ویسے علوم کی بارش ہوتی ہے۔ علامہ شعرانی، شاہ ولی اللہ، کبھی کی کتابیں دیکھنا چاہیے نہیں کبھی، شاہ ولی اللہ صاحب کتابیں ایسی تفہیمات پڑھیے آپ، اور تو زیادہ حضرت اللہ بارگاہ ہو سکتے، لیکن تفہیمات مجھ سے اور کوئی نہیں پڑھتا اس کو۔ میں نے مولانا سعید صاحب سے کہا کہ مولانا حضرت اللہ بارگاہ کے متعلق آپ نے لکھا، تفہیمات مجھے لکھی، کیونکہ حضرت کے پورے اصلاحی مواد جو تھے مرجع تفہیمات ہی ہے، تفہیمات الہی ہے۔ حضرت اللہ بارگاہ تو کبھی دیکھتے تھے، چنانچہ قاری طیب صاحب جب تشریح ہے تو حضرت اللہ بارگاہ ہی سے سنایا حضرت نے، جبکہ وہ وہاں 10 دیتے تھے قاری طیب۔ میں نے کہا اچھا ہی تھا، حضرت کو معلوم بھی نہیں رہا ہوگا کہ یہ 10 دیتے ہوں۔ بہت اچھا، بہت خلوص ہے، قاری صاحب بھی خوش ہو گئے۔ اسی طرح سلف صالحین سے نقل ہے کہ اللہم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنی کے قائم مقام ہے، جو اللہم کہہ کے پکارتا ہے، گویا کہ سب اسماء کو ندا دیا اس نے۔ اور حمید اور مجید اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے مبارک نام ہیں جن پر تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ کے آئینہ دار ہیں، حمید اور مجید۔ لہذا درود ابراہیمی کو پڑھتے وقت ان دونوں لفظوں کی معنویت کا خیال کرنے سے درود شریف کا کیفیت بڑھ جاتا ہے۔ اللہم صلی، کہاں معلوم ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ان نے کہا حمید مجید ہے۔ یا رب سلم وتم یا رب سلم وسلم دائما ابدا، درود شریف کریم سب کو یاد ہی ہوتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق، حبیب مجرور ہے، بہت اچھا، بس
سے زیادہ نہیں ملے گا. تو دعا کیجیے. ہم لوگ کو جو درود شریف لگا حبیب ہی کے لفظ سے ہے. صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وآلہ وصحابہ وسلم. ہاں ادھر میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے پڑ جاتا ہے وہاں. دیکھا بات آ گئی تب کہہ سکتا. جب آتا ہوں سوچتا ہوں کہ اس کو وہاں گھڑی جو بیکار وہ ہے یہ کارآمد ہے وہ بیکار ہے. خالی دیکھنے میں ہے وہی بیچ میں لگانا چاہیے. عمل و عمل ہے. ہاں وہ صاحب یہی تو بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ. ان سے امید ہے ہم کو کچھ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. ہاں اچھا پڑھتا ہے نا. قرآن شریف کی تلاوت بھی ہوگی اور درود شریف کی بھی تلاوت ہوگی کسی طرح. اب دعا کر لو خود دل سے دعا کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کے لیے صلاح اور فلاح دونوں اللہ تعالیٰ صلاح بھی دے فلاح بھی دے عافیت بھی دے. عافیت کی تعریف بہت اچھی ہے مجھے صاحب. اس زمانے کی معافیت روزی آسانی سے ملا کرے. عافیت کی تعریف سیدنا رفاعی جن کے دست مبارک نکل آیا تھا. وہ علماء ضرور پوچھتے تھے حضرت کہ عافیت کی تعریف معلوم ہے آپ کو. تب کہ مدعی ہوتے ہیں. روزی آسانی سے ملا کرے اور سانس آسانی سے آئے جائے. صحتی میں آسانی جائے. اس وقت ہے سانس آ رہی ہے کہتے ہیں لوگ بیمار ہو جائے. روزی آسانی سے ملا کرے سانس آسانی سے آئے جائے اور عمل اخلاص سے ہو. یہ ہے عافیت. دارین کی عافیت اسی میں ہے. روزی ملے روزی ٹھیک ہو گئی. صحت سانس آ جائے صحت. دو ہی چیز ہیں. روزی بھی صحت بھی مل گئی. اب رہا عمل اخلاص سے آخرت بھی بن جائے. یہاں سے دنیا بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اعمال کو اخلاص سے کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور اتباع سنت کے ساتھ کرنے کی توفیق محمد فرمائے. اتباع سنت بھی ہو اس کے اندر اخلاص بھی ہو. انشاءاللہ ضرور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور انشاءاللہ ظاہری و باطنی نعمتوں سے بھی ہم لوگ سرشار ہوں گے فیضیاب ہوں گے بہرور ہوں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ